السلام علیکم۔ جب کوئی اپنا اگنور کرنے لگ جائے، نظر انداز کرنے لگ جائے، تو یہ 4 کام کرنا آپ نے نہیں بھولنے۔ 4 کام آپ نے لازمی کرنے جب کوئی انسان آپ کو اگنور کرے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا دوسرے انسان کو سپیس دینا ہے، تھوڑی سی آپ نے خاموشی اپنانی ہے، کم از کم 2-4 دن کا گیپ ضرور دینا ہے تاکہ دوسرے انسان کو یہ بات ریئلائز ہو جائے کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی کی ہے یا فلاں بات پر میں نے غصہ کیا ہے، تاکہ اس انسان کو خود ہی اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ آپ نے اس انسان کو گیپ ضرور دینا ہے، تھوڑی سی آپ نے خاموشی ضرور اپنانی ہے، تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، تو دوسرے انسان کو خود ہی احساس ہو جائے گا، وہ خود ہی آپ سے پوچھ لے گا، یا اس نے کوئی غلطی کی ہوگی تو وہ خود اس کے لیے اپولوجائز کر لے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مسلسل کچھ دن کے لیے اس بندے کو دیکھ لیں کہ وہ بندہ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا اپنی طرف سے، کوئی میسج کوئی کال نہیں کیا اور اس کو کوئی احساس نہیں ہو رہا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں کم از کم آپ نے ایک ہفتے سے لے کر 15 دن کے گیپ کے درمیان آپ نے خود ایک لائٹلی طریقے سے اس بندے سے رابطہ کرنا ہے۔ لائٹلی طریقے سے کیسے کہ آپ اس کو کوئی کوٹیشن بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پرانی پکچر آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، کوئی پرانی یادیں جو آپ دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، پھر آپ نے اگلے بندے کا رسپانس دیکھنا ہے۔ اگر وہ پھر بھی اگنور کر رہے تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ، اس کا دل نہیں ہے آپ سے بات کرنے کو، یا اس کا دل بھر گیا ہے۔ اگر تھوڑی بہت کمیونیکیشن وہ کرتا ہے، تھوڑی بہت بات چیت کرتا ہے، تو آپ نے اس سے بڑے سافٹ طریقے سے پوچھ لینا ہے، کوئی آپ نے غصہ، کوئی گلا شکوہ آپ نے نہیں کرنا کہ یار آج کل آپ کام مصروف ہوتے ہیں یا ٹائم نہیں دے رہے، یا جو بھی بات ہے آپ نے اس سے بڑے سافٹلی پوچھ لینی ہے۔ وہ اپنی کوئی ریزن بتائے گا کہ اس وجہ سے رابطہ آج کل کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو واقعی اس کی کوئی مجبوری ہے تو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور خود کو سمجھانا ہے کہ یار اس بندی کی یہ مجبوری ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی مجبوری نہ ہو، جان بوجھ کر وہ ایسا کر رہا ہو، تو تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر ایسے انسان کو زندگی میں دوبارہ کبھی آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ کہ ایک بندہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ اس سے پھر بات نہ کریں، آپ پھر اس کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ پھر اس کی منتیں نہ کریں، آپ پھر اس کو کوئی جو ہے وہ میسج کال نہ کریں، کسی میوچل فرینڈ کے ذریعے آپ اس تک کوئی پیغام نہ پہنچائیں، بلکہ اپنے آپ کو آپ نے مصروف کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک انسان بات نہیں کرنا چاہتا تو پھر زبردستی کا جو تعلق ہے اس میں صرف اور صرف آپ کا نقصان ہوگا، آپ کی عزت، آپ کا امیج خراب ہوگا۔ اور جس دن آپ کسی انسان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ اگنور نہ کرے، ٹھیک ہے، تعلق ختم نہ کرے، آپ اس کی منتیں کرنے لگ جاتے ہیں، پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو پکڑا ہی نہیں دیتا، وہ پھر آپ سے اور زیادہ آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں آپ نے سمجھ لینی ہے کہ اگر آپ کی غلطی ہے، آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ نے اپالوجائز کر لینا ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی، کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کی، پھر دوسرے بندے کو سپیس دینا ہے تاکہ اس کو خود ریئلائز ہو جائے کہ یار اس نے جان بوجھ کر اگنور کیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تاکہ وہ آپ سے اپالوجائز کر لیں۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہا اور آپ نے بھی کچھ ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے اس بندے کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ میں آپ کو بڑے کام کی بات بتانے جا رہا ہوں، ہر چیز کی نا ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ آپ دکان سے ڈبل روٹی لیں گے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی، آپ کوئی جو ہے نا میڈیسن لینے جاتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور ریلیشن شپ کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ آپ جان لیجئے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے، اب یہ ریلیشن شپ ایکسپائر ہو گیا ہے، اور جب چیزیں ایکسپائر ہو جائیں ان کو اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ خود دیکھ لیں کتنا نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی باسی چیز آپ کھا لیں گے، کچھ ایسی چیز آپ لے لیں گے جو کہ ایکسپائر ہو چکی ہے، اس کا اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ چیز آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، وہ چیز آپ کی جان لے سکتی ہے۔ اسی طرح جو تعلق، جو ریلیشن شپ ایکسپائر ہو جائیں
اگر آپ ان کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ سب سے پہلا نقصان آپ کا یہ کریں گے کہ آپ کو ڈپریشن میں ڈالیں گے. آپ کے لیے وہ چیز ذہنی اذیت کا باعث بن جائے گی. تو ایسے تعلقات میں آپ نے نہیں جانا. جن تعلق کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی آپ نے ان کو قبول کرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھ جانا ہے, خود کو مصروف کر لینا ہے. ٹھیک ہے, وہ انسان کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا تعلق آپ کا کیوں نہ اس بندے کے ساتھ رہا ہو, لیکن رہا تھا. اپنے آپ کو یہ بات سمجھانا ہے کہ بھائی یہ ایکسپائری ڈیٹ اس کی آ گئی ہے, اب آگے بڑھو. آپ نے اپنے آپ کو مصروف کر لینا ہے کسی پروڈکٹیو کام میں. ٹھیک ہے, آپ کو جیسا دوست چاہیے نا, سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کوئی لائل وفادار دوست دے دے. ٹھیک ہے, ایک مفہوم حدیث بھی ہے نا کہ اگر آپ کو جوتے کا تسمہ چاہیے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں. تو آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی لائل دوست دے. اس کے علاوہ جس طرح کا آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار میرا ایسا دوست ہونا چاہیے. فار ایگزامپل کہ یار میرا ایسا دوست ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں کوئی بک سمری اس کے ساتھ شیئر کروں, تاکہ وہ بندہ جو ہے وہ بھی بکس لور ہو. تو آپ کسی لائبریری چلے جائیں, وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, وہاں پر آپ کے دوست بن جائیں گے. ٹھیک ہے, سمپل ہے. اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو ٹیک کی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے, میں تو کوئی آن لائن کم یا ڈیجیٹل ورک یا اس طرح کو کوئی آن لائن بزنس کرنا چاہتا ہوں, مجھے تو کوئی ایسا دوست ایسا چاہیے, تو پھر اس طرح کی کمیونٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں. سمپل ہے, کوئی فیس بک پر آپ گروپ جوائن کر لیں, یا آپ کے علاقے میں آپ کی سٹی میں ایسے لوگ ہوں گے جو یہ ورک کر رہے ہوں گے, آپ ان کو تلاش کریں, ان کو ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے آپ کو دوست مل جائیں گے. لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کوئی لائل, کوئی وفادار دوست ہے. ٹھیک ہے, اور باقی ہر بندہ جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی حیثیت پوچھتا ہے کہ ہاں جی آج کل آپ کیا کرتے ہیں, کتنا کماتے ہیں, ٹھیک ہے, کتنا بزنس ہے. لیکن جو دوست ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ آپ کا حال پوچھتا ہے سب سے پہلے, کیا حال ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ کے پیسے سے, اس کو آپ کی فیم سے غرض نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو سچی دوستی ہوتی ہے نا وہ صرف اور صرف اس انسان کو آپ سے وقت چاہیے ہوتا ہے. باقی جو بناوٹی دوستیاں ہیں, جو ٹائم پاس کرنے والے ہیں, بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں, تعلقات کی بھی لوگ بزنس کرتے ہیں, استعمال کرنے کے لیے, اپنا مفاد نکلوانے کے لیے تعلق رکھا ہوتا ہے. تو ان کو تو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا آپ کے سٹیٹس سے کہ اگر آپ کی زندگی اچھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ اچھا ارن کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایک نام ہے, شہرت ہے, پیسہ ہے, تو وہ تعلق میں رہیں گے. لیکن جیسی آپ کے پاس یہ چیزیں ختم ہوں گی, اللہ نہ کرے آپ کے اوپر بیماری آ جائے گی یا غربت آ جائے گی, تو وہ لوگ چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو پھر مطلبی لوگ ہیں نا. لیکن جو اصل دوست ہوتا ہے, آپ کا سچا دوست ہوتا ہے, وہ ہر دکھ ہر تکلیف میں آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے. وہ کبھی جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا. بس اس کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم دونوں ایک ساتھ رہیں. اس کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے. اور وہ جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کتنی ہی زیادہ پریشان کیوں نہ ہو, کتنی ہی زیادہ آپ غم زدہ کیوں نہ ہو, وہ آپ کی تکلیف کو کم کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یار تم چھوڑو, میں ہوں نا. بس یہ جو ہے نا کہ یہ جملہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں ہوں نا, یہ انسان کو بڑا حوصلہ دیتا ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہوتا ہے نا, انسان کو کیا دے سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.